الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي مرشدي رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك أزواج ذريتك يا محبوب رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آخر ایک نقطہ کافی نہیں لو دفتر دی بے عقلانوں پد کر دی نبی سرور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہنو محمد کی غلامی کا شاہت حسین بادشاہت حسین دین حق حسین دین پناہت حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کی ہمت بے علی شیر خدا قربان ہے اس نوازے پہ نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سیدھے تو سب نے کی پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سیدھا کیا جس پر خدا کو ناز ہے جو دیکھتی آ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین
جو جوان بیٹے کی میت پر نور ہویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ ہویا بھی نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین یہ دوستوں عزیزوں جوانوں بھائی چادے کا آیات قرآن میں سورہ بقرہ پڑھی ہے یہ شہادت متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ ازمائش رہے اتنی کہنی ہستی ابن بڑی ازمائش ہے امام حسین علیہ السلام کہ آج تبھی ایک شروع لوگوں کو فیصلہ ہو چکا ہے یہ دوست پچھلے جمعے واقعہ سنایا ہے اگر مسلم کے لڑکی کی شہادت کا پھر اس کے بعد وہ بچے کی شہادت بیان کی تھی جب مسلم لڑکی شہید ہوئی اس نے پہلے کہا کہ میرے بھائی حسین کو خط لکھو کہ کوپر نارمل لوگوں نے اپنے عہد کو پھیر گئے جڑے 14,000 لوگوں نے بیعت کی ہے وہ بھی انکار کر دیا ہے سارے یزید کے ساتھ آپ نہ آئیں لیکن وہاں پر ٹیلی فون نہیں ہوتے وہ تو خط بھیجا جاتا تھا یا کاسے جاتے تھے آپ نے جس 40,000 لوگوں نے یا جتنے لوگوں نے بیعت کی تو امام مسلم بطیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا کہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ تشریف لائیں تو مکہ کے لوگوں نے مدینے کے لوگ صحابہ کٹے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی یہ خط دیکھو امام مسلم فقیر کو خط ہے انہوں نے جواب دیا کہ کل یہ لوگ جو ہیں کوفے کے لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ تشریف لیں مار مٹنے کے لیے تیار ہے آپ وہاں سے فرصت ہو گیا چل کر صرف اس لیے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت الہیہ کو تسلیم نہیں کیا جس نے شیطان ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان ہی رکھتے ہیں اور رسول کی گواہی بھی دیتے ہیں مگر ہر کے گھر کے مومن نہیں ہیں تو اگر منافقین عبادت و زیارت نماز روزہ حج زکوٰۃ اور اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مومن نہیں تھے تو یزید تو شرابی تھا زانی بھی تھا عیاش بھی تھا اور ظالم بھی تھا دشمن اہل بیت بھی تھا اور تارک نماز بھی جیسے پہلے لکھا جا چکا ہے تو پھر یزید میں ایسی کون سی خوبی تھی وہ ان تمام بد اعمالیوں بد فعلیوں بدکاریوں اور بد کرداروں کے باوجود بھی نیک اور جنتی ہو گیا پھر کیا شیطان نے 70,000 سال خداوند تعالی کی عبادت میں نہیں کی اس نے عبادت کیا اس نے 40,000 سال بیت المعمور کے حج نہیں کی
کیا یہ حقیقت نہیں کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نشین نہ کیا ہو؟ مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب کچھ کرنے کے بعد وہ قیامت تک تیری بات الہی سے راندہ گیا اور قیامت تک تیری اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا، صرف اس لیے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت الہی کو تسلیم نہیں کیا تھا اور خلیفۃ اللہ کا ادب و احترام نہیں کیا تھا۔ ابو یزید تو اس بات پر حیران ہے، یہ یزید کا چمچہ ہے جس نے کتاب رشید میں نشین لکھی ہے۔ اس بات پر رہنا ہے کہ 18 سال تک نیک اور پارسا رہنے کے بعد ایک انسان ایک ماہ یا 15-20 دن میں یا رات ہی رات برا کیسے بن گیا؟ مگر میں کہتا ہوں کہ ایک ماہ یا 15-20 دن یا کیا ایک رات میں تو ایک مدت ہے، ایک وقت ہے کہ ایک عرصہ سے، مگر یہاں تو 70,000 سال کی عبادت، 40,000 بیت المعمور کے حج کرنے والا ابلیس ایک لمحے میں ملعون بن گیا، یہ ساتھ میں راندہ گیا، آخر جھکنے سے پہلے لانا کا توق اس کے گردے میں ڈال دیا گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے امام، اس نے خلیفہ اللہ کا خلیفہ اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کے اندر محبوب کا نور تھا، روح تھی، اس کو صحیح کرا، اس نے وہ انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں، اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، تو پھر سے نہ کہ لڑائی جھگڑا کرنے شور مچائیں گے، لیکن انہوں نے اس چیز کو پتہ نہیں تھا۔ یہ کہنا واقع کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا تم نہیں جانو، تم علم نہیں۔ اور خلافت اسلامیہ امانت خداوند تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور نواس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر ختم ہوئی، اور جب انہوں نے اسلام کو ایک بہت بڑی خطرناک جنگ سے بچانے کے لیے اپنی خلافت کا تاج چند شرطوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا، تو یہ امانت خدا بندی جو خلافت اسلامی کی شکل و صورت میں مسلمانوں کے پاس آئی تھی، ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ اور پھر یزید نے اس امانت خدا بندی کا جو حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے۔ یزید نے شراب کو حلال کیا، سنت رسول کو تبدیل کیا، ستیلی ماؤں اور بہنوں سے ہمدستری کی، مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، کر کے قتل و غارت اور ظلم ستم کا بازار گرم کیا، جس کے ایام ہورا کہتے ہیں۔ بازار گرم کیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، خانہ کعبہ کا محاصرہ کر کے اس کے پر پتھر برسائے گئے، تو اس سے زیادہ امانت الہی میں خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا یہ خارجی گروہ خارجی گروہ کون ہے؟ یہ نجدی وہابی، یزید کی صفائی کہ یزید کی یہ بڑی صفائی بیان کر رہے ہیں کہ قسطن دیگر تھا، یزید نمازی تھا، نیک تھا، یہ تعریفاں کر رہے ہیں خارجی لوگ۔ ابلیس کی یہ جماعت ہے، شیطان کی جماعت ہے، وہ کر رہی ہے
اور پاکدے میں پوری طرح کوشش کریں، مگر کوئی بات انہیں بنتی نظر نہیں آتی، اس لیے اس کا فسق، فجور، ظلم و ستم، جبر و تشدد، مستند تاریخوں کا اکابرین اسلام کی روایتوں سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس کی اہل بیت سے دشمنی، دین کی مخالفت، شریعت سے بغاوت، امام علی مقام کی شہادت کا جرم مکمل طور پر اس پر ثابت ہے۔ اور یہ بھی انکار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی کا، یہی خارجی انکار کرتے ہیں۔ یہ نجدی وہابی جو ہیں نا، یہ بھی ان کا خارجی قول ہے نا، یہ انکار کرتے ہیں، یزید کو اپنے امام مانتے ہیں، امام حسین کو باغی کہتے ہیں۔ شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 17۔ یہ شرح عقائد نصفی کیا ہے؟ صفحہ نمبر، یہ وہ کتاب ہے جو درس نظامی میں مشہور اور مصروف کتاب ہے، اور کتابیں درس میں پڑھائی جاتی ہے، ہر ایک، یعنی کہ ہر ایک میں مسلمانوں کے یہ درس ہیں اس میں یہ پڑھائی جاتی ہے، اور کتاب کے ہر درس میں پڑھائی جاتی ہے، چنانچہ اس میں یزید کے متعلق لکھا ہے۔ اطلق اللعنہ علیہ لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین، واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ وامر بہ واجازہ رضی بہ۔ اس کا مطلب یزید پر لعنت بھیجنی اللہ تعالی جائز ہے۔ یہ کتاب ہے عقائد نصفی صفحہ نمبر 17 پر لکھا ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا بالکل الگ طلاق جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اس لیے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ کو قتل کرنے کا حکم دے کر کفر کیا، اور تمام مفسرین متکلمین اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا اور جس نے اس کو حکم دیا، جس نے اس کو جائز سمجھا، وہ جو اس پر راضی ہوا، اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے۔ والحق اوا ودا یزید بقتل الحسین واستبشا واتو واہو بذالک وانا ہو اہل البیت النبی علیہ السلام۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل پر راضی ہوا اور خوش ہوا، اور اس نے عطرت رسول کی بھی حرمت بھی کی، لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وعہودہ، یزید کے تمام مددگاروں پر لعنت ہے۔ شرح عقائد نصفی حفظ صفحہ 116، یہ ہونے سارا ہے۔ انہو شارب خمرہ و فسقہ فی دینہ والتواتر ان یزید وصل جنت علی الحسین وقتلہ وآنہ اہل بیت النبی علیہ السلام۔ یزید شراب پیتا تھا، فاسق تھا۔ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ یزید نے امام کے قتل کے لیے لشکر بھیجا، پھر اس نے قتل کیا، آل رسول کی توہین کی۔ یہ بھی اسی درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، درس کے نصاب میں مشہور ہے، وہ صفحہ نمبر 116 اور 117 پر موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کو ثبوت دی ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گلیوں میں گالیاں سن کر، طواف کے بازاروں میں پتھر کھا کر، اپنے وطن پاک کو چھوڑ کر، پھر میدان احد میں اپنے خون کے فوارے بہا کر اپنے مسلمانوں غلاموں کی ایک ایسی مقدس ہی جماعت تیار کی تھی جن کے دل صاف تھے اور سینے پاک تھے، جن کی روحیں پاک تھی،
اور عقل سلیم تھی، اور جو امر و معروف کے صحیح تفسیر تھے، وہی عن المنکر کے زندہ تصویر تھے، جو خلافت الہیہ کے علمدار تھے اور حکومت اسلامیہ کے محافظ۔ یہ نورانی جماعت اپنے اندر ایسی ٹھوس نظریات، مستقیم عقائد رکھتی تھی، یعنی اہل بیت اور صحابہ کرام۔ جیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے اس جماعت سے بھی جو نسلیں پیدا ہوں گی، اس میں اس مقدس جماعت کی تمام خد و خال کے موتی اور محاسن کمالات کے جو قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ یہ بیٹا یہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ یہ چلتے چلتے جب یہ آخری وقت یزید کے وقت میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو دبدبایا، پھر یزید نے تلوار کے زور سے اپنی بیعت لی، تمام سے بیعت لی، لیکن امام حسین نے انکار کر دیا۔ وہ اسلامیہ یہ کیا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ کیا خلافت الہیہ آدم علیہ السلام نے کیا کہ یہ فوراً آ رہا ہے، اور اس وقت جب یزید کی فسق و فجور کا جان تھا، اس میں آپ خون دینے کے لیے، آپ کے 72 تن شہید کرنے کے لیے امام حسین راضی ہوئے کہ اسلام کو بچایا۔ یہ قدرت کا یہ انتخاب کوئی غلط نہیں تھا۔ آخر اس وقت نماز رسول کے سوا اور تھا بھی کون جو باطل کے اندھیروں میں آپ کی شمع روشن کرنے کے لیے کسی کا سار لینے کی بجائے اپنا سار دیتا، اور کسی کے بچے قتل کرنے کے بجائے اپنے بچے قربان کرتا، کسی کا گھر جلانے کے بجائے اپنے بہن کے خیمے جلواتا۔ اور قدرت کا یہ انتخاب اس لیے بھی صحیح تھا کہ قدرت جانتی تھی کہ کربلا کے میدان میں آپ کو بات کے خونی مارتے میں پیاس کی شدت، سوکھی زبان، خوش ہونے کے باوجود بھی اگر میں حسین سے دین و ایمان کی حفاظت اور شریعت و قرآن کی تحفظ کے لیے اس کے ننے منے بچوں کا خون بھی مانگوں تو یہ دے گا۔ اگر اس کے جوان بیٹے کا لو بھی طلب کروں تو یہ حاضر کرے گا، اور اس کا اپنا سر بھی مانگوں تو یہ پوجا نہیں کرے گا۔ پھر قدرت جو کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں وہ کر دکھایا۔ قدرت نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ آن و محمد کی لاشیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وہ تڑپ رہی ہیں۔ قدرت کا حسین عباس کے بازو، تو حسین نے کہا وہ کٹ گئے۔ قدرت پکاری حسین اکبر کی جوانی، تو حسین نے کہا حاضر ہے۔ قدرت نے کہا اصغر کا خون، حسین نے کہا یہ ہے۔ قدرت پکاری حسین اپنا سر، حسین نے کہا نیزے پر، اور یزید کی غیر اسلامی اور شخصی حکومت کو مٹانے کے لیے، یزید کی پنجائے ابتدا سے خلافت الہیہ کو بچانے کے لیے، حق اور ہدایت اور انسانیت اور آدمیت کی رکھوالی کے لیے قدرت نے نواز رسول کے اس وقت میں منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ یہ انتخاب روز اول سے ہو چکا تھا۔ اور پھر اس انتخاب کی اطلاع رسول اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے سب پیغمبر کو دی جا چکی تھی۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 572، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام بہت پریشان ہیں اور ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اور بوتل میں خون ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ میرے بچے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی شہادت کا وقت بھی بتا دیا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت یاد رکھا، پھر حضرت حسین اسی وقت شہید ہوئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کربلا کی سرخ مٹی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لا کر دی تھی۔ بس اس عظیم قربانی بلند پائے سار اور شاد عظمت کے لیے قدرت کا انتخاب اس لیے بھی درست تھا کہ خاندان نبوت کی لڑی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا یہ موتی بھی پرو دیا جائے، کیونکہ سید المرسلین پر نبوت ختم ہو چکی تھی اور ولایت و ایمان کا مرکز اور سخاوت شجاعت کا منبع حضرت علی رضی اللہ کو قرار دیا جا چکا تھا۔ اب شہادت کا درجہ ہی ایسا درجہ تھا جو رسالت کے کرانے سے علیحدہ تھا۔ پھر دشت کربلا نے مظلوم کربلا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے خود بھی جام شہادت نوش فرما کر انسانی عظمت کے سب سے بڑے کمال شہادت کو بھی حاصل کر کے خاندان نبوت پر معجزات و کرامات اور صفات و کمالات فیوزات اور حسنات کی تکمیل کر دیا۔ مگر کیا کیا جائے اس نفس پر کسی کا اور کس طرح ختم ہو؟ یہ دور جہالت و تعصب کچھ مورخین اور خارجی مولویوں نے جو اپنے ہاتھوں میں شاید اسلام کا جھنڈا اور جنت کی کنجیاں سمجھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت عظمت کو تاریخ اسلام کا ایک معمولی سا واقعہ قرار دے کر مسلمانوں کا دل سے اس غیر فانی نقش کو مٹانا چاہتے ہیں جو نواز رسول دلوں میں پیدا کر گئے اور عظیم قربانی کو اتنا کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ایک حکومت کے لیے عرب و شہزادوں کی جنگ تھی جس میں ایک جیتا اور دوسرا ہارا، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لال کی شہادت کے عظیم درجے سے گرانا چاہتے ہیں، اس عظیم درجے سے گرانے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تحسب نگاہوں کو سب کے پیغمبر کے پاک دامن پر اتحادی غلطی کے دھبے نظر آتے ہیں، اور اس بنا پر ایسے لوگ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ حضرت حسین کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرتا تو اچھا تھا۔ انہوں نے ضد کی حد گرمی سے کام لیا اور خواہ مخواہ مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور جب کبھی امام حسین کرے خواہ مخواہ مصیبت، یہ لوگ پر روک رہے ہیں، تمام دنیا روک رہی ہے، صحابہ کرام آپ نہیں جانا، یہ تو قدرت کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ وہ تو آپ کو بچپن میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبارک دے کے بتایا تھا اور کربلا کی مٹی بھی دکھا دی۔ انہوں نے ذاتی حد درمی سے کام لیا، اور امام حسین کو ضدی کرے، انہوں نے ضد کی تھی، تو پھر اپنے بچے نہ کھواتا، آپ کی بیویوں کو ڈر پھرا بازاروں میں نہ پھراتا، کھا لیتا، بیت کھا لیتا۔ کتنے تعصب اور کتنے لوگ ہے امام حسین کے ساتھ، ان قاریوں کا، ان نئی وادیوں کا، خواہ مخواہ مصیبت میں مبتلا ہوئے، خواہ مخواہ مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ اندازہ ہو، مگر جب کبھی اس خطہ عرضی پر کسی شخص حکومت کی بجائے اسلامی حکومت ہوگی اور ملوکیت کی جگہ خلافت الہیہ کا تسلط ہوگا تو عامریت کے آسمان پر ہوئے جمہوریت کا آفتاب طلوع ہوگا۔ جب دنیا خدا سے ڈرے گی اور نسل انسانی پر جب مکار یا سیاستدانوں سے نجات پا چکی ہوگی تو وہ سب زمین کے ذرہ اور آسمان کا ایک ہی ستارہ یہ پکارے گا،
او فاطمہ رضی اللہ کے لال پر اعتراض کرنے والوں، اور خدا یا دنیا کے خدا سے ڈرنے والے، جب یہ دنیا تو ایک خدا سے ڈرنے والے اور نسل انسانی یا مکار یا سیاستدانوں سے نجات پا چکی ہوگی، تو اس وقت زمین کا ایک ذرہ اور آسمان کا ایک ہی ستارہ یہ پکارے گا، او فاطمہ رضی اللہ کے لال پر اعتراض کرنے والوں، اے نواز رسول کے پاک دامن پر غلطیوں کے داغ دیکھنے والے خارجی مولویوں، یہ چراغ وہی چراغ ہے جسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دشت کربلا میں اپنے بچوں کو خون دے کر جلایا تھا، اور یہ وہی باغ ہے جس کو فاطمہ الزہرا خاتون جنت لفظ جگر نے اکبر کا لوگ دے کر پالا تھا۔ آج یہ تم خلافت الہیہ کا جھنڈا، اسلامی جمہوریت کا پرچم اور اللہ کی حکومت کا علم دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ اسی سارے قدس کا مرہون افت ہے، مرہون منت ہے، جو حق بہادر کے ملک میں سرائے کربلا میں نیزے پر چڑھایا گیا تھا۔ میرے دوستو، یہ ہے حضرت مسلم عقیل اور بچوں کی شہادت کے بعد میں آتا ہوں اب اس کی طرف۔ جب آپ کو خط مل دیا، امام حسین علیہ السلام کو خط ملا، پھر لوگ روک رہے ہیں، آپ کے ناجا 20,000 لشکر ابن زیاد کا آپ کی جنگ کرنے کے لیے تیار کرا ہے۔ عمر سعد آپ کو روکنے کے لیے کھڑا ہے، فوج لے کر۔ جب یہ دو یتیم بچوں کی شہادت میں نے پچھلے دن سنا، حضرت مسلم عقیل کے بچوں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اور ساتھی کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا۔ جب یہ خط ملا نا تو امام حسین رضی اللہ مکہ مکرمہ سے جانب کوفہ کی طرف کوچ فرمایا، مکہ کولوں ادھر ودھر پیر کوفے کی طرف یا چکے جاندے پیر، شہادت گاہ عشق محبت کی طرف قدم بڑھایا، اور اس سے پہلے آپ یزید کے بد ارادوں اور اس کے فسق و فجور باطل پرستی کی خبریں سن کر دربار مصطفیٰ علیہ السلام کا چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے۔ ان کا خط جو لوگ پڑھے نا، خط یزید کے خط، بھائی بیعت کر لو، امام سے یا اسے شہید کر دیتے ہیں، یہ سن کے بعد آپ جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے باغ مدینہ کا ایک پتہ شبنم کے پاک قدموں سے وضو کر کے حمد خدا بندی میں مصروف تھا۔ میٹھی میٹھی پیاری پیاری آوازوں سے نعت مصطفیٰ علیہ السلام کا نغمے آلاپ ہو رہے تھے۔ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ مسجد نبی میں فجر کی نماز کے لیے بارگاہ رب العزت میں سرمنی ہونے والا تھا۔ 70,000 فرشتے روضہ قدس کی سلامی کے لیے آسمان سے فاتح مدینے پر اتر چکے تھے۔ پھر سورج طلوع ہوا، اس کی نورانی کرن مدینہ منور کے دیوار پر، جس کی حسین شاہ نے گنبد خضرا کی مقدس چوٹی کو بوسہ دیا، اور خاک کے مدینہ کے زر زیاب صاحب سے بن کر چمک رہے تھے۔ شہر کے دور و دیوار رش کے طور بن چکے تھے، بازار میں چہل پہل ہو چکی تھی۔ خدا کے بندے نے اپنے کاروبار میں مشغول تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ مقبول اور برگزیدہ بندہ شور و دنیا سے بے خبر، اقامہ ہائے کارو سے بے پرواہ ہو کر، مخلوق خدا سے بالکل علیحدہ ہو کر اپنے ٹوٹے ہوئے حجرے میں ایک مسئلے پر بیٹھا، ابھی تک ذکر خدا
اور تصور یار میں محو تھا۔ یہ مقدس انسان شہزادہ کونین تھا، نبی کا نور العین تھا، نام اس کا حسین تھا۔ پھر دروازہ دست ہوئی حق مدینہ جا کر کے یزید کا خط ہے، یزید کا حکم اعتراف نے انکار کر دیا۔ مکہ میں گئے، مکہ کا جو امیر تھا اس نے مکہ والوں نے سنایا کہ یہ یزید کا خط ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ یہ انکار کریں وہاں پھر امام عالی مقام نے اوپر نگاہ اٹھائی تو سفید سفید کبوتروں کی اپنے سروں کو جھکائے، اپنے پیروں کو دیواروں کے ساتھ چمٹائے، تصور محبوب میں گم دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگ گئی اور کبوتروں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے پیارے نانے کے روضہ اقدس کا طواف کرنے والے خوش قسمت پرندو، اے سید مرسلین علیہ السلام کے حکومت خضرا سے چمٹنے والوں، خوش نصیب کبوترو، تم کتنے خوش بخت ہو، دن رات صبح شام اس آستان رحمت کے ارد گرد چکر لگاتے ہو، اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سکون قلب راحت جان یہاں حاصل کرنے کے لیے میرے نانے کے روزے کی دیواروں سے چمٹ جاتے ہو۔ مگر حسین کتنا غم نصیب ہے کہ اس مرکز کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اہل آستان فیض و کرم سے جدا ہو رہا ہے، اس سارے چشمے سے رشد و ہدایت سے دور جا رہا ہے، اس جگرگار حسین اظہر سے محروم ہو رہا ہے۔ حسین آج کے بعد یہ رشک جنت گلیوں، یہ سنہری جالی، یہ حسین در دوار پھر نہ دے سکیں گے۔ اس طرح چلتے چلتے سبحان اللہ، چلتے چلتے آپ جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے آپ کا کوفے کی طرف۔ جاتے جاتے راستے میں لوگ ملے، امام حسین کدھر جا رہے ہیں؟ کوفے کی طرف۔ آپ کے مقابلے کے لیے 20,000 فوج کھڑی ہے، آپ کے لڑنے کے لیے کتنے 20,000 فوج کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کر کے ایک فرزوق ہے، شاعر ہے، وہ ملا، اس نے آ کر کہا آقا حسین واپس چلے جاؤ، یا آپ کے جنگ کرنے کے تیار ہیں، آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس کی نہیں سنی چلتے۔ آگے ایک جن ملا، وہ بہادر جن تھا، اس نے کہا کہ اگر حکم دے کہ میں پہاڑ کو اٹھا کر ان پر مار دوں، ان کو تباہ برباد کر دوں، کہ میں اپنے نانے کی امت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ سب کاپ کراتے رہے لیکن حسین نے ایک نہیں مانی۔ کیوں؟ تو اس وقت اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ جو پہلے میں نے بیان کر چکے پیچھے جی میں نے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ جب آپ پیدا ہونے کے وقت جبریل آیا، اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، آپ کو مبارک دے رہا ہے، ساتھ کربلا کی مٹی بھیجیے، اس کو شہید کیا جائے گا۔ بچے کو ہم رونے لگ گئے، بچے اس وقت بچے کو پہلے دن بچے کو رو رہے ہیں، تو پھر آپ نے اذان دی، کانوں میں اذان دی، کہہ رہے حسین یہ تیرے نانے کا آواز ہے۔ آپ نے آنکھ کھولی، کہا کہ ابا نانا کو اگر آپ کی اذان ہے، آواز ہے، تو یہ کہانی حسین کا ہے۔ کربلا کے میدان میں تتی ریت پر 72 جنگ دے کر اور دیدے پر قرآن سناؤں گا، آپ کی یہ آواز ہے، تو یہ کہانی حسین کا ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ ہو چکے تھے۔ اب کون ہے مولوی کہتے کہ کیوں لڑنے کے لیے گیا، کیوں گیا؟ سب جھوٹ ہے، یہ تو اللہ کا تقدیر کا فیصلہ تھا، عالم ارواح کے وقت تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کا نور بنایا، جب آپ نے کہا کہ یہ اللہ ہے، سیدھے میں چلے گئے، آپ کو سنایا مسئلہ، سیدھے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے نور سے
یہ مظہر مصطفیٰ بنے، مظہر نور بنے، اللہ کے نور سے مظہر بنے، اور حضور کے نور سے مظہر بنا، علی بنا، فاطمہ الزہرا بنی، حسن حسین بنے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے امتحان کی یہ باتیں کر دی تھی کہ حسین لے کر میں حاضر ہوں، جو کہہ کہ میں ہر جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت بعد اب یہ فیصل ہو چکا تھا، وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سبحان اللہ۔ ہاں اور یہ آپ جس وقت یہ پہنچے، اب پہنچے یہاں پر آپ کی سواری ٹھہر گئی، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جی کربلا ہے، یہی میرا مقام ہے۔ حسین نے کہا یہی میرا مقام ہے۔ ہو یا حسین تیرے صبر و قربان، یا شبیر تیرے حوصلے پر نثار، یا امام تیرے استقلال کی سلام، اصطلاح کو سلام، یا سید تیرے عزموں پر فدا، تو نے دل ہلا دینے والے اس دردناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو دل انسان تو کیا پتھر بھی ٹکڑ ٹکڑ کر دیتا ہے، مگر تیرے پاؤں میں لرزش نہیں آئی۔ اس پر درد نظاروں کی کیفیت ابھی مجموع کربلا پر جاری تھی۔ عمر حسین کا قاصد پہنچا، کہا ہے حسین ابن زیاد کا آخری پیغام آ گیا ہے، اگر حسین یزید کی بیعت کا اقرار کر لے تو بہتر، ورنہ اب اسے اور مہلت دی جائے گی۔ تھوڑے غور کرنے کے بعد آپ نے فرمایا عمر حسین سے کہو یہ نہر فرات پر قبضہ کر کے اولاد فاطمہ پر پانی بند کر کے تو نے جس غیر انسانی سلوک کا ثبوت دیا ہے وہ تمہارے حق کو باطل کا ثبوت۔ سمجھ نہیں آتی سبھی طرح کے کہتے ہیں بھی تو بنا رہی ہیں سر گائے صاحب حوالے کر لیے تو غیر انسانی سلوک کا ثبوت دیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے، آپ کا نہر فرات کا پانی بند کر دیا، آپ کو کھانا پانا بند کر دیا، پانی کو کوئی ذکر نہ تھا۔ ادھر 20,000 کی فوج، ادھر خط تو قاصد آتے رہے کہ بیعت کرو، بیعت کرو، آپ بیعت کے انکار کر رہے ہیں، خیر میں لگ گئے ہیں۔ پھر ہر طرف کر کے یہ نہیں کہ یزید کی وہ آوازیں آ رہی ہیں۔ اور عمر سعد کر رہا ہے تو آپ نے کہا کہ نہر فرات پر قبضہ کر کے اولاد فاطمہ کے لیے پانی بند کر کے تو نے غیر انسانی سلوک کا ثبوت، اور تمہارے حق میں یہ بحث نہیں ہے۔ کیا ستم ہے؟ تیرے لشکر گھوڑے تو پانی پی سکتے ہیں، مگر نبی کی اولاد کو پانی کی ایک بوند بھی ترس رہی ہے۔ خاندان نبوت کا گھرانہ آج وضو کی بجائے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے، مگر یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ فاطمہ کا لال یزید کی بیعت قبول کر لے گا، ہرگز نہیں۔ آج کی رات مجھے مہلت دے دو، نام کی رات تھی نام کے دے، آج رات مجھے مہلت دو، بارگاہ الہی میں جی بھر کے حاضری دے لیں، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لیں، کل صبح ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قاصد نے شہزادہ قرآن کا یہ پیغام عمر سعد کو پہنچایا تو ظالم نے لشکریوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب شام ہو چکی ہے، اس لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تجویز مان لینی چاہیے۔ سمجھانی بھی گل دی میں اگلے مختصر کر دوں۔ شمر علی نے کہا کہ اگر حسین ابن علی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تمہارے خطوں کے لیے آئے تھے، تو ہم نے ان کو دعوت دی تھی مہمان کے لیے بلانے کے بعد دشمن پر، مگر اس اللہ کے شیر کا بیٹا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شمر لعین،
شمل نہیں کہتا اگر حسین ابن علی کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے سمجھے، چھوٹی سی جماعت لے کر آئے ہیں، مگر اس اللہ کے شیر کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا شیر کا بیٹا کون؟ حسین بیٹا، جس کی بہادری شجاعت کا سکہ زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی مانتے ہیں حسین کے۔ اس لیے حسین ابن علی کو ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت دینی اچھی نہیں ہے، مگر آج کی رات کی مہلت اس لیے دے دینی چاہیے اس کا لشکر پیاس سے اور کمزور ہو جائے، تاکہ اور پیاس اور کمزور ہو جائے، اور تاکہ کل اس میں لڑنے کی ہمت نہ رہے۔ محرم کی 9ویں تاریخ کا چاند تھرتھراتا رہا، اس کی شعائیں اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کی شہادت کا پیغام دے رہی تھیں، اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت و یاس کی دھارے پھوٹ رہے تھے۔ میدان کربلا کے ذرا بھی اپنی خاموش زبان سے اہ بقا کر رہا تھا۔ زمین کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی، اترے پیغمبر کا خون میری دامن پر نہ گرے، اور ناموس رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھیں، تلاوت قرآن پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، جس امن کا فرشتہ بہت امام حسین آرام فرما رہا تھا، جس میں اتنے پیغمبر چھپی تھی، جس میں دین اور ایمان کا یہ پیکارام کر رہا تھا، اس خیمے کا ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والے کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا، کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا لب جگر اٹھا اور کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت میں سر مسجود ہو گیا، اور عرض کیا ہے خالق کائنات، یہ میری زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے۔ صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو جانتا ہے، مگر میری التجا قبول فرما کر اس امتحان میں مجھے ثابت قدم رکھنا، میرا یہ امتحان کامیاب ہوئے، اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون کو دوں، اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنا گلا کٹوا دوں۔ اے العالمین، مجھے صبر سکون کی توفیق عطا فرما، اس حق و باطل کے خونی مارکے میں حوصلہ نہ ہاروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض بچوں کی محبت تیری راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اے حاکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کر آ گیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا۔ رات آدھی ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سیدھے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے، شہزادے علی اکبر کو فرمایا، بیٹا جاؤ میدان کربلا کا نقشہ دیکھاؤ۔ سمجھا نہیں؟ جاؤ میدان کربلا کا نقشہ دیکھاؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے وسط میں، میدان کے درمیان میں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے، برقع پوش خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں جھاڑ رہی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ علی اکبر واپس آ گئے۔ امام مالک مقام نے پوچھا، بیٹا علی اکبر، میدان کربلا میں کچھ چیز نظر آئی تھی؟ حضور، میدان کے وسط میں ایک برقع پوش خاتون ہے۔ تو جلو، میدان کے وسط میں ایک برقع پوش خاتون ہے۔ بیٹا علی اکبر اپنے ابو کو بتا رہے ہیں، حسین، ایک برقع پوش میدان کے درمیان میں، وہ اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے۔
میں قریب جا کر اس خاتون سے پوچھا ہے کہ تو کون ہے، زمین کو کیوں جا رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھوں اشک بار ہو گئی، اجرام امام حسین کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ رونے کیوں لگ گئے ہو؟ تو امام پاک نے فرمایا بیٹا یہ میری اماں فاطمہ الزہرا ہے جو آپ کی چادر سے زمین کو کربلا کی اس لیے صاف کریے تاکہ میرے بیٹے کو حسین کو اس پر کو کنکر نہ چبھ جائے۔ اس مقتل میں لیٹے گا، اس مقتل میں لیٹے گا، صبح لاکھ جگر میرا، یہاں تڑپے گا بے گور و کفن نور نظر میرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ میں سنتا پڑھتا